اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تعداد درود و سلام نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا 1 سیکنڈ میں 44.2 ٹیرا بائٹس ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرنے والی مائکرو چپ کا کامیاب تجربہ، امریکی بحریہ کا دوران پرواز تیز رفتار UAV تباہ کرنے کا کامیاب تجربہ، اور پینسل کی نوک پر تراشے گئے خوبصورت اور انتہائی چھوٹے مجسمے، ان سب کی تفصیل میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کلفٹن ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی نیوز ہے آسٹریلیا میلبرن سے۔ آسٹریلوی سائنسدانوں نے ایک مائکرو چپ میں روشنی کے واحد ماخذ سورس سے 44.2 ٹیرا بائٹس ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرنے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اس آلے کو انہوں نے مائکرو کوم کا نام دیا ہے، جو انٹرنیٹ کو بالکل نئے انقلاب سے دوچار کرے گا۔ اس سے دنیا بھر کے سائنسی اور کاروباری حلقوں میں برق رفتار ڈیٹا کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ اگرچہ مائکرو کوم میں چپس کا نام نہیں ہے، لیکن اب اس میں حیرت انگیز کامیابی ہوئی ہے۔ اسے بنانے میں سوائن برن، RMIT اور موناش یونیورسٹی کے ماہرین نے یکساں کردار ادا کیا ہے۔ سوائن برن یونیورسٹی میں آپٹیکل سائنس کے شعبے کے سربراہ ڈیوڈ موس نے بتایا کہ اب الٹرا ہائی بینڈ وڈتھ فائبر آپٹک رابطے کا حل بالکل سامنے آ چکا ہے۔ صرف ایک آپٹیکل فائبر ماخذ سے چپ پر اس رفتار سے ڈیٹا بھیجنے کا یہ ایک نیا عالمی ریکارڈ بھی ہے۔ خود آسٹریلیا میں ٹی وی شو اور فلموں کو بلند پکسل پر دیکھنے کے لیے صارفین مسلسل تیز رفتار ڈیٹا کا مطالبہ کرتے آئے ہیں، اور اسی کے پیش نظر تینوں جامعات نے اس پر کام شروع کیا ہے۔ اس کے لیے بہت سی ٹیکنالوجی پر پہلے سے کام جاری تھا، لیکن مائکرو کوم سے نہایت حوصلہ افزائی نتائج ملے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مختلف فریکوینسیوں پر پھینکے جانے والی لیزر شعاعوں سے مختلف چینل وجود میں آتے ہیں، اور اسی طرح انعطافی ٹیوبوں کے ذریعے لگ بھگ 80 چینل قائم کرنا ممکن ہے۔ کاغذوں پر یہ منصوبہ آسان لگا، لیکن عملی طور پر اس کے لیے ماہرین نے عملی نمونے والے آلے کو 76 کلومیٹر دور دونوں جامعات کے درمیان ڈارک آپٹک کیبل کے کناروں پر رکھا۔ معلوم ہوا کہ ہر چینل کے ڈیٹا بھیجنے اور وصول کرنے کی استعداد بڑھ گئی اور آخری حد تک 44 ٹیرا بائٹ فی سیکنڈ کی رفتار حاصل ہوئی، جو غیر معمولی کامیابی بھی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ ایجاد ویڈیو اور نیٹ فلیکس دیکھنے کے مقابلے میں دیگر سنجیدہ شعبوں کے لیے بہت ضروری ہے، جن میں ای کامرس، ٹیلی میڈیسن، طبی تعلیم اور از خود چلنے والی گاڑیاں شامل ہیں۔ جامعات نے امید ظاہر کی ہے کہ صرف چند سال میں یہ ٹیکنالوجی نہ صرف آسٹریلیا بلکہ پوری دنیا کے لیے عام دستیاب ہو سکے گی۔ دوسری نیوز ہے پینٹاگن سے۔ امریکہ نے تیزی سے اڑتے ہوئے UAV بغیر پائلٹ کے طیارے کو لیزر کے ذریعے تباہ کرنے کا کامیاب مظاہرہ کیا ہے۔ امریکی بحریہ کے جہاز کے ذریعے یہ تجربہ بحر اوقیانوس میں کیا گیا، جس میں ایک ایمی بیس ٹرانسپورٹ جہاز پر سالٹ سٹیٹ لیزر لگائی گئی تھی۔ اسے ہتھیار کو لیزر روپین سسٹم ڈیمانسٹریٹر کا نام دیا گیا، جس میں بلند توانائی والی لیزر استعمال کی گئی ہے اور کسی عام کواد کاپٹر کی بجائے انتہائی تیز اور بلندی پر اڑنے والے ڈرون کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ تجربہ مشہور پرل ہاربر پر کیا گیا۔ امریکی بحریہ کے ایک کپتان کیری سینڈ اور جہاز کے کمانڈ کیری سینڈرز نے کہا کہ سالٹ سٹیٹ لیزر ویپن سسٹم ڈیمانسٹریٹر کے تجربات سے ہمیں UAV اور چھوٹے طیارے جیسے خطرات سے نمٹنے میں اہم معلومات اور تجربہ حاصل ہوگا۔ کیری نے یہ بھی کہا کہ سالٹ سٹیٹ لیزر ہتھیار ایک منفرد صلاحیت ہے، جس سے مستقبل کے ہتھیاروں کو آگے بڑھانے میں بھی مدد ملے گی۔ این ممکن ہے کہ اس سے بحری جنگ کے معنی بالکل بدل جائیں گے۔ تاہم امریکی بحریہ نے کہا ہے کہ اس تجربے کی وجہ یہ ہے کہ امریکی بحریہ کو چھوٹے طیاروں، مسلح کشتیوں اور UAVs کے مسلسل خطرات کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے یہ نظام بنایا گیا ہے۔ اس تجربے میں 30 کلو واٹ قوت کی لیزر استعمال کی گئی۔ بحریہ کے مطابق لیزر کو بہتر بنا کر طویل فاصلوں تک مار کرنے والے میزائلوں سے تحفظ بھی مل سکے گا، اور انہوں نے بطور خاص چین کا بھی ذکر کیا۔ جانب امریکی فوج بھی اپنے لیزر ہتھیار پر کام کر رہی ہے، جس میں 300 کلو واٹ قوت کی لیزر استعمال کی جائے۔ تیسری اور آخری نیوز ہے سینٹ پیٹر برگ سے۔ روسی فنکار سلاوٹ فیڈائی منی ایچر مجسمے اور اشیاء تراشنے کے ماہر ہیں۔ وہ انتہائی باریکی سے عام پینسل اور رنگدار پینسلوں کی نوک پر مشہور کردار، عمارات اور تاریخی مقامات میں ماہر ہیں۔ ان کے بنائے گئے شاہکاروں کو دیکھنے کے لیے عدسے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہ انتہائی مختصر ہوتے ہیں، تاہم ان کی اندرونی تفصیلات دیکھ کر ہر شخص دنگ رہ جاتا ہے۔ سلاوٹ خود کو گریفائٹ
ग्रेफाइट स्कल्पटर या मुजस्समा साज कहते हैं। अगरचे वो पेशे के लिहाज से वकील हैं, लेकिन गुज़श्ता 25 से 30 बरस से पेंसिल की नोक पर इंतहाई मुख्तसर मुजस्समे तख्लीक कर रहे। पहले इन्होंने माचिस की डिबिया और फलों के बीज पर पेंटिंग्स बनाने का आगाज किया और इसके बाद ग्रेफाइट पर तिब आजमाई, जो एक मुश्किल और सब्र तलब काम था। इंतहाई बारीक मुजस्समे बनाने के लिए वो स्टेरियो माइक्रोस्कोप, खुर्दबीन और इंतहाई बारीक छुरी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि वो निस्फ से 2 मिलीमीटर कतर वाली पेंसिल की नोक पर भी जबरदस्त शाहकार तख्लीक कर सकते हैं। यही वजह है कि इनकी तकनीक और महारत इन्हें दीगर मुजस्समा साजों से मुमताज करती है। इनके बनाए गए कार्टून और फिल्मी किरदार और दीगर शाहकार खास तौर पर पसंद किए गए हैं। सालावाट फेडावी के फनपारों की नुमाइश दुनिया भर में हो चुकी है, मगर इन्हें लंदन, सिंगापुर, शारजा और दीगर ममालिक में खास पजीराई मिली। आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो क्लिफ्टन टीवी को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।